ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلوات بھیج دیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صلوات۔ سامعین محترم، یہ سلسلے کی دوسری تقریر ہے اور میں نے ایک ربط کو باقی رکھنے کی کوشش کی ہے ان مجالس میں، ان تقاریر میں۔ گزشتہ کل کی تقریر ظاہر ہے کہ وہ آج سے مسلسل ہو جائے گی اور آنے والی تقاریر کو بھی ہم اسی فکر میں آگے بڑھائیں گے۔ ظاہر ہے کہ جب عقلاء کے مجمع میں انسان گفتگو کرتا ہے تو بہت سی باتوں کو آپ اشاروں میں طے کر لیتے ہیں، ضروری نہیں کہ اس کی اتنی وضاحت ہو کہ معلوم یہ ہو کہ اصل مضمون ہی غائب ہو جائے۔ یہ طریقہ رہا ہے قدماء کا، یہ طریقہ رہا ہے اسلاف کا، اور یہی طریقے کو باقی رہنا چاہیے۔ چیزوں کو عمومی سطح سے جس طرح دیکھا جاتا ہے، مجلس عزائے محمد و آل محمد میں وہ چیزیں اس سے بہت بلند ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ آپ کا تعقل بہت بلند ہے، آپ کی کیفیت بہت ہی مختلف ہے۔ ہم مثلا بدر کو اس طرح نہیں دیکھتے جس طرح عامت المسلمین میں بدر کو دیکھا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے دیگر غزوات کا بھی جب تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارا یہ طریقہ کار نہیں ہوتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا دیکھنے کا عمل کچھ ایسا ہے جو اپنے قیاس پر مبنی ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ہم اساس پر نظر رکھتے ہیں، کسی شے کی اساس، کسی شے کی بنیاد، کسی شے کی اصل۔ جب تک اس پر نگاہ نہیں رکھی جائے گی اس وقت تک آپ کو نہ وہ واقعہ سمجھ میں آئے گا، نہ وہ کوئی کیفیت سمجھ میں آئے گی، اور ظاہر ہے کہ انسان کا حقیقت تک پہنچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ گفتگو کرتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو، یہ ٹھیک ہے کہ کسی عنوان کا پابند نہیں بنایا، مگر جیسے میں نے کہا کہ جہاں شاداب دل و دماغ کے افراد بیٹھتے ہیں، وہاں اگر کل کی تقریر کے بعد ان سے پوچھا جائے کہ بتائیے اس تقریر کا کیا عنوان ہونا چاہیے، تو ہر کس و ناکس یہ کہے گا کہ اس پوری تقریر کی اساس دو ہی لفظ ہو سکتے ہیں، اور وہ ہے نصرت الہی، اس سے زیادہ کچھ اور نہیں ہے۔ ہم نے مجالس میں ہمارا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم انسانوں کے حوالے کر دیں اور اس کے بعد یہ کہیں کہ نہیں اس سے مراد یہ نہیں۔ حقیقت میں عنوان مجلس ہی نصرت الہی ہے۔ اب اگر نصرت الہی کے ضمن میں کوئی مجسم صورت نظر آ جائے تو اس کو اپنی عقل کی بلوغت شمار کیجئے، یہ سمجھیے کہ آپ کی عقل بالغ ہے، کم از کم آپ نابالغ عقل نہیں ہیں، یعنی خدا کی
کی نصرت اگر مجسم ہو کر امیر المومنین اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام میں سمٹ آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عقل، آپ کی خرد، آپ کا ہوش، آپ کے حواس اس قابل ہیں کہ آپ کو کوئی جلوہ نظر آ رہا ہے، اور وہ کوئی اور جلوہ نہیں ہے، اس کو آپ جلوہ خدا ہی تو کہتے ہیں، مظہر خدا ہی تو کہتے ہیں، اس کو کچھ اور تو نہیں کہتے۔ لہذا اپنی فکر کو پختہ کرنے کے لیے کوشش اس امر کی کریں کہ جن عنوانات پر گفتگو ہو اس کی اصل کو سمجھ لیجئے، اور پھر توقع ادارے کی ہے۔ دیکھیے بیٹھے ہیں یہاں پہ ادارے کے ذمہ دار، انہوں نے دعوت دیتے ہوئے مجھے یہ کہا کہ انگریزی میں چونکہ آج کل گفتگو ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہم بھی پابند ہیں اس زبان کے، ہم کون سا پیچھے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہیں یہ کہہ دیا کہ ہم ظاہر ہے کہ ایکسپریشن انگریزی کا ہے looking forward to your judicious speeches، یہ لفظ جوڈیشیس انہوں نے استعمال کیا۔ ظاہر ہے کہ فرق ہے لفظ جوڈیشل میں اور جوڈیشس میں۔ مجھے نہیں معلوم یہاں مجمع میں سارے کے سب پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے جب لفظ جوڈیشل استعمال ہوگا تو وہ پریٹیننگ ٹو لا ہوگا، لیکن جب لفظ جوڈیشیس استعمال ہوگا تو وہ پریٹیننگ ٹو دی انڈرسٹینڈنگ آف لا ہوگا۔ یعنی اردو ترجمہ اس کا اگر آپ کریں گے تو آپ کہیں گے ہماری توقع یہ ہے کہ ہم آپ کی وہ تقاریر جو دانشمندانہ ہوں، آپ کی وہ تقاریر جو مدبرانہ ہوں، آپ کی وہ تقاریر جو عاقلانہ ہوں، آپ کی وہ تقاریر جو منصفانہ ہوں، آپ کی وہ تقاریر جو سمجھدارانہ ہو۔ یعنی میں نے اپنے آپ کو ڈائلیوٹ کیا ہے اس آخری لفظ میں آ کے، اور میں نے کہا سمجھدارانہ، وہ چیز جو سمجھ میں آ جائے۔ لیکن اصل بات کیا ہے؟ مدبرانہ، دانشمندانہ، منصفانہ، عاقلانہ۔ یہ انہوں نے اضافہ میں ان کی طرف سے کہوں گا کہ جس کے باب میں دعوت دی جا رہی ہے، کیا اس کے باب میں غیر عاقلانہ گفتگو آپ پذیرائی اس کی کرتے، غیر منصفانہ گفتگو کی پذیرائی کرتے، غیر دانشمندانہ گفتگو کی پذیرائی کرتے؟ چلیے یہ میں اپنی حد تک تو سمجھ لوں، مگر یہ قانون اگر سب پہ اپلائی ہو تو کیا ہی اچھا ہو، کیا ہی اچھا ہو، فقط مجھ تک ہی محدود نہ رہے۔ تو لہٰذا ایک بات کو یاد رکھیے، جس کا تذکرہ ہم کرتے ہیں نا تو ہم اس سے کم بھی نہیں کرتے۔ ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیے، شخصیت کا عالم یہ ہے کہ نہ ناقص گفتگو ہو سکتی ہے، نہ غیر مکمل گفتگو ہو سکتی ہے، نہ وہ خالص عدل گفتگو ہو سکتی ہے، نہ وہ خالص انصاف گفتگو ہو سکتی ہے۔ جو میزان عمل کو تول رہا ہو اس کی گفتگو ہو رہی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یا عدل کو اس میں پالیں یا اس سے عدل کو سمجھ لیں، بس۔ تو یہ توقع نہیں ہے، یہ توقع نہیں ہے جوڈیشیس اسپیچز کا اظہار کرنا کہ یہ توقع ہے، یہ اضافی گفتگو ہے۔ اس لیے اضافی ہے کہ جس کا تذکرہ ہے وہ آپ کو اس لائق بنا دیتا ہے، بشرطے کہ آپ نالائق نہ ہو، بشرطے کہ آپ نالائق نہ ہو۔ اور یہ نالائقی آپ کی ممکن اس لیے ہوتی ہے کبھی کبھی کہ فیض خداوندی شامل نہیں ہوتا، توفیق الہی شامل حال نہیں ہوتی۔ جہاں توفیقات الہی شامل حال ہوں، جہاں فضل خداوندی شامل حال ہو، تو وہاں پہ اس ہستی پر گفتگو کرتے ہوئے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جہاں اپنی طرف سے اضافے، اپنی طرف سے کمی، اپنی طرف سے بیشی، اپنی طرف سے فضائل کو یہ کہہ کر کے ہم پڑھ رہے ہیں، نہیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ قرآن سے بڑھ کے علی کی فضیلت کا کون ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ قرآن سے بڑھ کے علی کی فضیلت کا کون دعوے دار ہو سکتا ہے؟ کیا مجھے سمجھنے کے لیے کسی مورخ کو پڑھنے کی ضرورت ہوگی؟ کیا مجھے علی کو سمجھنے کے لیے محدث کو پڑھنے کی ضرورت ہوگی؟ کیا مجھے علی کو پڑھنے کے لیے اور علی کو سمجھنے کے لیے کسی فلسفی کے نقطہ نظر کو جاننے کی ضرورت ہوگی؟ نہیں، اگر قرآن سے صحیح آشنائی ہے تو علی حویدہ ہے، روز روشن کی طرح نمایاں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمارا دیکھیے بڑی اہم بات کر رہا ہوں، میرے پاس وقت ہے کم،
میں ایک بات اور کر دوں ادارے سے. میں نے ظاہر ہے کہ ابھی سوسخانی کو سنا, ڈاکٹر سمیع کی, انہوں نے قطع و برید سے کام لیا. یہ مرثیہ کو اس طرح نہیں پڑھا جانا چاہیے تھا. مرزا سلامت علی دبیر کا یہ مرثیہ ہے, اور میں چاہوں گا کہ کل اس کو وقت لے کے یہ پڑھیں, اس لیے کہ اس میں جو مصائب کے اب بند ہیں ان کو اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کہاں تک جاتے ہیں. اس لیے ہمارے پاس اساتذہ کے کلام کو پڑھنا ضروری ہے, اور اسی سے آپ کو تفہیم پیدا ہوتی ہے. باب, یعنی اگر میں آپ سے کہوں باب مصائب میں, ابواب مصائب میں مرزا سلامت علی دبیر کا جو کنٹریبیوشن ہے, اس کو آپ ظاہر ہے کہ آپ نہ اس کی کوئی تخمین ہے نہ اس کے تعلق سے کوئی گمان کر سکتا ہے. قیاس ہی قیاس آپ کرتے ہیں کہ نہیں معلوم یہ کیسے لکھا. دیکھیے ایک بات کو یاد رکھیے. اسی طرح سے ہمارے پاس مثلا یہ کہ جو حدیث خان رہے, حدیث قصہ کے پڑھنے والے رہے, انہوں نے شہریار کے کلام کو پڑھا, اور شہریار کے کلام کو پڑھتے ہوئے انہوں نے ظاہر ہے کہ ایک اہم ترین شعر ہی کو نہیں پڑھا. میں اس لیے یہ بات کو آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ میں بہت غور سے سنتا ہوں جب بیٹھتا ہوں. دل اگر خدا شناسی ہمیں در رخ علی بین, یہ شعر ہی نہیں پڑھا انہوں نے جو شعر ان کو پڑھنا چاہیے تھا. دل اگر خدا شناسی ہمیں در رخ علی بین, بے علی شناختم من بے خدا قسم خدا را. یہ شعر کو اگر نہیں پڑھا تو ما حاصل ہی نہیں ہے. اگر دل یہ چاہتا ہے نا کہ ہم خدا کو پہچانے تو علی کی صورت کو دیکھو, علی کی صورت کو دیکھو. دل اگر خدا شناسی ہمیں در رخ علی بن, ہمیشہ ہر وقت علی کے رخ روشن کو دیکھو. کیوں دیکھو؟ اس لیے نہیں کہ اس میں علی کی فضیلت ہے, نہیں, خدا نمایاں ہوتا ہے اس چہرے میں. دل اگر خدا شناسی, کبھی بھی کسی کے کلام کو پڑھیں اور اساتذہ میں کسی استاد کے کلام کو پڑھیں تو ایڈٹ کر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں تلخیص ہوتی ہے, ہاں آپ بہت پک کرتے ہیں, مگر کوشش یہ کریں کہ ربط باقی رہے. وہ بیچارے میری وجہ سے مجبور ہوئے, وہ بھی میری وجہ سے مجبور ہوئے کہ انہیں گھنٹہ ملنا چاہیے. یہ گھنٹہ, یہ ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ہم میں تقسیم نہیں ہوتا. ارے ہمارے پاس وہ ذکر کریں یا میں ذکر کروں, سبھی تو ان کے گدا ہیں در کے, سبھی تو ان کے در کے سوالی ہیں. میں کر دوں گا تو کیا اضافہ ہو جائے گا, یہ کر دیں گے تو کمی ہوگی؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دل اگر خدا شناسی ہمیں در رخ علی بین, بے علی شناختم من بے خدا قسم خدا را. یہ علی کی وجہ سے خدا کی قسم میں نے خدا کو پہچانا ہے. فارسی ترکیبوں میں یہ کام بڑی آسان بات ہوتی ہے. اب بقول علامہ اقبال کے انہوں نے کہا کہ میرے لیے اردو زبان سے زیادہ فارسی میں شعر کہنا آسان ہے, اس لیے کہ ترکیب پوری کی پوری مجھے بنی بنائی مل جاتی ہے فارسی زبان میں. تو وہاں پر کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ کہیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. معاملہ اگر مسلمانوں کو کوئی یہ پہنچا دے, یہ ان تک پہنچا دے, یہ گفتگو پہنچا دے کہ بھائی یہاں پہ یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں, آپ یہ سمجھے کسی شخص کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ کسی شخص کا تذکرہ نہیں ہے, یہ مظہر خدا کا تذکرہ ہے. اگر یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے اور یہاں پر آ کے اتفاق کی سرحدوں کو ملا دیا جائے تو پھر تفریق نہیں ہے آپس میں. لیکن معلوم یہ ہو رہا ہے یہ علی سے بگڑے ہوئے نہیں ہیں, یہ خدا سے بگڑے ہوئے ہیں. یہ علی سے بگڑے ہوئے نہیں ہیں, یہ خدا سے بگڑے ہوئے ہیں. اسی لیے باب جہاد میں, مجھے بہت تیز بولنا پڑ رہا ہے, باب جہاد میں کل آپ نے بدر کو سنا, آپ نے اس میں کچھ کمی بیشی کی. یعنی آپ سے مراد یہاں آپ نہیں ہے, ظاہر ہے کہ میں جن سے گفتگو کر رہا ہوں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. باب جہاد میں آپ نے بدر کو سنا, اس میں آپ نے کیا بدر کو ایڈٹ. نہیں, ایڈٹ سے بات آگے بڑھ گئی, اب تو چیپٹر کے چیپٹر ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. کر دیا آپ نے. کیا نقصان کیا آپ نے کیا نقصان کیا؟ کس کا نقصان کیا آپ نے اپنا نقصان کیا. اپنا. وہ اس لیے کہ جب آپ نے اس باب کو اپنے تئیں ایڈٹ کیا, اس کو ڈیلیٹ کیا, اس میں ایڈ کیا, تو اب جہاد تو رہ گیا پیچھے, ایکسٹریمزم سامنے آ گئی. کبھی سوچا آپ نے, کبھی سوچا کتنا بڑا نقصان ہوا, کتنا بڑا نقصان. پہلے ہی دن اگر یہ اینٹ ٹیڑھ پہ نہ رکھی جاتی,
خشت اول چن نہد میں مار کج تا سریا می رود دیوار کج. یہ اگر دیوار پہلے ہی دن سیدھی رکھ دی جاتی اس کی بنیاد, تو یہ 1442 میں یہ کہتے ہوئے دنیا نہ پائی جاتی کہ تم لوگ شدت پسند ہو, تم لوگ ایکسٹریمسٹ ہو, تم قتال کرتے ہو جہاد کے نام پہ, تم مارتے ہو لوگوں کو جہاد کے نام پہ. نہیں, ان کو ورژن بتانے کی ضرورت تھی کہ یہ ہمارا موقف نہیں ہے, یہ قرآن کا موقف ہے. سورہ حج کو پڑھ کے دیکھو, 22واں سورہ. اذن للذین ظلموا بانہم, کیا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. یہ آیت ہی پڑھ کے سنا دیتے ان کو. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ ایسے ہی جہاد واجب نہیں تھی, ایسا ہی اس کا وجوب نہیں ہوا تھا, اذن ملا تھا. اذن, اذن, اذن جہاد سے پہلے کا لفظ, قتال سے پہلے کا لفظ اذن ہے. اذن, یہ پورا ایکشن اذن پایا ہوا ہے. بہت غور سے سنیے اس گفتگو کو, بہت غور سے سنیے. جہاں اذن نہیں ہے وہاں جہاد نہیں ہے. ارے چھوڑ دیجئے, جہاں اذن نہیں ہے وہاں قتال نہیں ہے. آپ اپنی پوزیشن کو کتنا مضبوط پاتے ہیں. اسی لیے آپ کے پاس ایسے ہی نہیں ہوتا مرنا مارنا, اپنے آپ کو اڑا دینا نہیں ہوتا ہمارے پاس. ہم مجبور نہیں ہیں. بہت عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, ہم مجبور نہیں ہیں. نہیں, ہم اپنی ذات پہ, اپنے نفس پہ بخیل نہیں ہیں. یعنی ہماری کیفیت یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے جاں فروشی میں بخل سے کام لے رہے ہیں. نہیں, ہم اذن کے محتاج ہیں. اذن, پہلے اتھارٹی کو تو سمجھو کہ وہ اذن دینے والی اتھارٹی کون ہے. آپ نے سمجھا ہی نہیں. آپ نے اس کو اٹھا کے بدر کا معرکہ اور اس کے بعد کہہ دیا کہ ادھر کی مار اور ادھر دھاڑ, اور اس کے بعد آپ نے کہا یہ ہو گیا. لکھ رہے ہیں تفسیر میں لکھ رہے ہیں, شیخ الہند نے لکھا, حاشیے میں لکھ رہے ہیں, شبیر احمد عثمانی لکھ رہے ہیں, اور باقاعدگی سے لکھ رہے ہیں. یہ کیا لکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے حملہ آور, یوں حملہ کرنا اور اس طرح سے حملہ کرنا. آپ نے پورے کانسیپٹ کو بگاڑ کے رکھ دیا, بدل کے نہیں, بگاڑ کے. آپ نے چہرے کو بگاڑ دیا اس پورے کانسیپٹ کے. جب آپ نے چہرہ بگاڑا, آج آپ کا چہرہ بگڑ گیا. آپ نے اسلام میں تصور جہاد و قتال کو بگاڑ دیا تو خود آپ کی صورت مسخ ہو گئی. آج آپ پہچانے نہیں جاتے, آج آپ جانے نہیں جاتے. آج آپ میں, اور یوں سمجھیے کہ وہ قبائل جو افریقہ میں ہوتے ہیں نا, خونی قبائل, ان میں زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن کاش کہ آپ اس حج کی آیت کو پڑھتے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, حکم دیا ہے ان کو, کن کو, کہ جن سے کافر لڑتے ہیں, جن کو قتل کرتے ہیں, اور اب انہیں حکم دیا جا رہا ہے کیونکہ اتنا ان پر ظلم کیا جا چکا ہے, اتنا ظلم کہ اب ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم بھی اب قتال کرو, تم بھی اب قتال کرو, پیچھے نہ ہٹو. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. کل کی گفتگو آپ کو یاد ہے, لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ, وہ جملہ یاد ہے نا آپ کو, وہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا یاد ہے. اب دیکھیے کہاں سے گفتگو ہے. یہ گھبرانا نہیں ہے, ہم نے تمہیں اذن دے دیا ہے کیونکہ تم بہت ستائے گئے, بہت تکلیف پہنچائے گئے, تم کو بہت مارا گیا, تم کو قتل کیا گیا, تم پر ظلم روا رکھا گیا, تو اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ تم ظلم کا جواب دو. ظلم سے نہیں, ظلم کا جواب ظلم سے نہیں, ظلم کا جواب عدل سے ہوگا. بہت عجیب بات ہے یہ. ظلم کا جواب ظلم نہیں, ظلم کا جواب عدل سے ہوگا. یہ عجیب اسلام کی حکمت ہے. یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی دنیا کے. بھئی ظلم کا جواب ظلم, تماچے کا جواب تماچا, قتل کا جواب قتل. نہیں نہیں, عادل برقرار رہے تمہارے فیصلوں میں. اور پھر گھبرانا کس بات کا؟ ان اللہ علی نصرہم لقدیر. تم گھبراتے کیوں؟ اللہ کو ظاہر ہے کہ نصرت مقصود ہے نا ان کی, تو ان اللہ علی نصرہم, اللہ خود ان کی مدد پر قادر ہے.
گھبرانا نہیں، اللہ کو ان کی مدد پر قدرت ہے. الذین اخرجوا من دیارہم الا یقولوا ربنا اللہ. یہ وجہ بھی سنو کہ ہم نے کیوں واجب کیا، اس لیے کہ ان کو الذین یخرجون، کیسے کیا ہوا تھا؟ یہ وہ ہیں الذین، یہ وہ لوگ ہیں اخرجوا من دیارہم بغیر حق، ان کو حق کے بغیر ان کے گھروں سے نکال دیا گیا. اور دوسری وجہ یہ الا ان یقولوا ربنا اللہ، اور ان کا سب سے عجیب و غریب بات قرآن نے کی ہے. دیکھیے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. قرآن نے یہ کہا ان کا قصور یہ تھا کہ گھروں سے تو نکالے گئے، مگر قصور یہ تھا کہ انہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے. الا ان یقولوا ربنا اللہ ہے. اب جہاد کہاں واجب ہوتی ہے؟ اب قتال کیسے واجب ہوگا؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھو کہ یہ پیرامیٹرز پہ پورے اترتے ہو. کس کو کہاں نکالا گیا؟ چلیے نکالا گیا، کس بنیاد پہ نکالا گیا؟ اکنامک پرسیکیوشن، سوشل پرسیکیوشن، جینڈر ریلیٹڈ پرسیکیوشن، ڈائیورسٹی ریلیٹڈ پرسیکیوشن، ایکوالٹی ریلیٹڈ پرسیکیوشن. کیوں نکالا؟ کس نے ہے جنہوں نے یہ کہا الا ان یقولوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، میری پرورش کرنے والا اللہ ہے، میری پرداخت کرنے والا اللہ ہے، مجھے پالنے پوسنے والا اللہ ہے. کتنوں نے یہ کہا ہے اور اس کے بنیاد پر ان کو گھروں سے نکالا گیا ہے. ان پر ہم اب کہتے ہیں کہ تم بھی جاؤ لڑو. یہ پیرامیٹر ہے قرآن کا. اگر یہ پیرامیٹر ہے قرآن کا تو پھر یاد رکھیے قرآن ایسوں کی مدد بھی کرتا ہے. الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اب یاد رکھو، اب یاد رکھنے کی ضرورت ہے. فقط انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، گھروں سے بے گھر کر دیے گئے، نکال دیے گئے، در بدر کر دیے گئے. مگر سننا چاہتے ہو وہ لوگ جنہوں نے کہا الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، مگر اس کے بعد ثم استقاموا، اپنے مقام پہ ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے ثبات قدم کے ساتھ، استقامت ذات کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو تنزل علیہم الملائکہ. جو اللہ کو رب کہے، یہ کہے کہ میرا پالنے والا ہی ہے، میری پرورش کرنے والا ہی ہے، میرے معاش و معیشت کا دیکھ بھال کرنے والا ہی ہے، میری اولاد کو پروان چڑھانے والا ہی ہے. یعنی سب کچھ اس کے حوالے کر دیا اور یہ کہا اللہ ہی ہے، رب ہے یعنی مربی ہے. اس سے بڑھ کے شفیق کوئی اور نہیں ہے، اس سے بڑھ کر مشفق کوئی اور نہیں ہے. تو اب کیا ہوتا ہے ایسوں کے؟ کھڑے تو ہو، پہلے استقامت کا مظاہرہ تو کرو. یہ کہہ دینے کے بعد سرکنا نہیں ہے، یہ کہہ دینے کے بعد مارے کو چھوڑنا نہیں ہے. بہت عجیب بات کر رہا ہوں. یہ کہنے کے بعد بھاگ جانا نہیں ہے، یہ کہنے کے بعد وہیں کھڑے رہنا ہے. تو پھر اب ایسوں پہ تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ ان پہ نازل ہوتے ہیں. نازل یہ فقط ایسے نہیں تھا. کل کی آیتیں آپ نے سن لی مجھ سے کہ جہاں پہ یہ کہہ دیا کہ ہاں دیکھو یاد رکھو تمہارے لیے کافی نہیں ہے. الَّن یکفیکم ربکم یمدکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. 3000 فرشتے تم پہ نازل ہوں گے. وہاں ایک نے کہا تو ملائکہ کا نزول ہے. ایک نے، گھبراہٹ 3000 پہ ہو گئی. یہ تو مجمع پہ 3000 کی بات ہو رہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے ایک اگر کھڑے ہو کے یہ کہے ربنا اللہ، مگر ثم استقاموا، مگر استقامت کا مظاہرہ کرے، تو اس پہ ملائکہ ہم نازل کرتے ہیں. یہ بدر کی بات نہیں ہے، 1442 میں بھی آزما کے دیکھ لو. یہ بدر کی گفتگو نہیں ہے. یہ بدر کی گفتگو نہیں ہے کہ ہو گئے ملائکہ آ گئے ان کا نزول ہو گیا قصہ ختم ہو گیا. نہیں، ایور لاسٹنگ آیت ہے قرآن کی. حام میم سجدہ میں 41ویں سورے میں. اور اس کے بعد یہ کہے تتنزل علیہ الملائکۃ، اور کیا کہتے ہیں
اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون. آنے والے ملائکہ کچھ کہتے بھی ہیں سنو تو بشرطے رکو. بہت عجیب بات آپ سے اس کا. آپ احد کی طرف نہ نکل جائیے. بدر کے بعد احد ہے مجھے معلوم ہے, شاید اس کو احد ہی کا مقدمہ سمجھ لیجئے. تقریر میں اگر جوڈیشیس تقریر کی انہوں نے فرمائش کی ہے تو پھر تیار بھی رہے کہ تقریر کو کتنا عادلانہ اور کتنا منصفانہ ہونا چاہیے. دانش مندانہ و عقل مندانہ تو یقیناً ہے, مگر عادل پیش نظر ہے اور انصاف پیش نظر ہے. وہ کیوں بیچارے مارے جائیں کسی ظلم میں جو بھاگ گئے. عدل سے ان کا فیصلہ کرو. کہ انہوں نے اللہ کہنے کے بعد کیا استقامت کا بھی مظاہرہ کیا تھا؟ کیا ثبات قدم تھا؟ کلمہ تو سب نے پڑھ لیا, مگر اگر انسان کی نگاہ ہی میں مسلمانی نہ ہو, دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں ہے تو بار اقبال کہہ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. تو آپ نے کہہ دیا. اور وہاں پہ اور وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ تتنزل علیہم الملائکہ, جب ملائکہ نازل ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نہ ڈرنا, اللہ تخافوا, دیکھو گھبرانا نہیں, ولا تحزنوا, اور دیکھو حزن نہیں, غم نہیں ہے, ہم ہیں نا. ڈرنا نہیں, حزن نہیں. اب سنو, ہماری یہ ملک کی فرق کیپیسٹی ہے نہیں, ملائکہ کی. وَتُبْشِرُوا وَأَبْشِرُوا, ظاہر ہے کہ وہ تمہیں کیا کرتے ہیں, بشارت اس طرح سے, اللہ تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, اور تم کو وہ بشارت دیتے ہیں اس جنت کی جس کا وعدہ تم سے کیا جا چکا ہے. یعنی ملائکہ کی تو کیپیسٹی یہ ہو, ملائکہ کی تو کیپیسٹی لیجسلیٹو کیپیسٹی ہے, یہ ایگزیکٹو کیپیسٹی نہیں ہے. یہ ان کی لیجسلیٹو کیپیسٹی ہے کہ ایک قانون کو فالو کر رہے ہیں. اس میں ان کا کام ہے جب اترتے ہیں تو 3 باتیں کرتے ہیں, نہ خوف کھانا, نہ حزن کی ضرورت ہے, اور دیکھو بشارت تمہارا مقدر ہے. ہم نہیں, اس لیے کہ تم سے جنت کا وعدہ لیا جا چکا ہے. تم سے ایک جنت کا لیا جا چکا ہے. 3 باتیں, ملائکہ نازل ہو رہے ہیں, 3 باتیں. تو اگر خوف کھاؤ, حزن ہو جائے, تو ظاہر آگے بشارت کی تو گفتگو ہی نہیں کرو. اگر یہ 2 لفظ میں رک جاؤ اور جہاں یہ دیکھو کہ خوف بھی پیدا ہوا, بھاگ گئے. رسول کی معیت میں رہ کے حزن میں مبتلا بھی ہو گئے. تو گھبرانا نہیں کسی بات پہ, بس یہ سمجھنا کہ زبان سے فقط اللہ کا نام تھا, دل میں استقامت نہیں تھی. دل میں استقامت نہیں تھی. یعنی دل میں استقامت اس وقت ہوتی ہے جب راہ مستقیم پہ ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ اگر جس لفظ سے استقامت ہے, جس لفظ سے مستقیم ہے, تو ذرا سا روٹ ورڈ پہ جا کے آج تھوڑی سی آپ ذرا سا, میں چاہتا ہوں کہ ایک نگاہ ڈالیں. مشکل کام ہے میری تقریر, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور ظاہر ہے کہ میں بھی مجبور ہوں. میں خود ایک طالب علم ہوں اور کوشش یہ کرتا ہوں کہ پوری بات کو جس حد تک ممکن ہو سکے پہنچاؤں. جا کے ذرا اس کے روٹ ورڈ کو دیکھیے. آج مختلف نہیں ہے مستقیم سے, مستقیم مختلف نہیں ہے استقامت سے. استقامت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی راہ مستقیم نہیں ہے. مستقیم نہیں ہے تو اس کا مطلب صراط مستقیم نہیں ہے. اور اگر صراط مستقیم نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ضالین میں آپ ہیں, گمراہوں میں آپ ہیں. اب اس میں اپنا آئے یا پرایا آئے, قربانی تو دینی ہوگی, قربانی دینی ہوگی. تاریخ میں مجھے احد میں جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, احد میں جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنے تھے اور کتنے نہیں تھے. تاریخ تو آپ کے سامنے, کوکب دری کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, کتاب ہے. مطلب فاضل مصنف جو ہیں وہ حنفی ہیں, سنی ہیں, ترمذی ہیں. کوکب دری آپ کے پاس ہے, گھروں میں موجود ہے کوکب دری.
اور ظاہر ہے کہ جن کو بہت شوق ہے فضائل امیر المومنین کو پڑھنے کا تو ظاہر ہے کہ کوکب دری ان فضائل امیر المومنین یہ ہے کتاب. اب اگر یہ کتاب ہے تو کھول کے دیکھیے کہ جہاں پہ کیفیت یہ کہ حکم دے رہے ہیں کہ اس مقام پہ بیٹھو اور ہلنا نہیں, تو سب سے پہلی چیز یہ حکم نبی ہے, حکم رسول ہے. حکم کیا مانگتا ہے؟ اطاعت. حکم کسی اور چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرتا. ہمیشہ یاد رکھیے لا ہمیشہ اوبیڈینس کو ڈیمانڈ کرے گا. سڑک پہ چلنے والی سرخ بتی اوبیڈینس ڈیمانڈ کرتی ہے, اوبیڈینس. سرخ بتی سے سمجھ میں آئی کہ اطاعت کیا ہے, لیکن جو موجد ہو سرخ بتی کا نہیں, لون میں الوان میں سرخ کا احمر کا, آپ اس کی اطاعت نہیں کرتے, آپ اس کی اطاعت نہیں کرتے. وہاں یہ کہا کہ اطاعت, یہاں 50 بٹھا دی نا دروں پہ, ہم نے بٹھا دیے درے پہ, یہ 2 چشمے ہیں 2 طرف, ہلنا نہیں, ہلنا نہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیے وارفیئر کو جاننے والے حضرات ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کہ کبھی بھی وار میں انوائرمنٹ کو کبھی ڈیمیج نہیں کیا جاتا. ہمیشہ یاد رکھیے اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ اصولوں سے منحرف ہے, یعنی بستیوں کو تاراج کرنا, درختوں کو کاٹ دینا, مویشیوں کو مار دینا, گھروں کو آگ لگا دینا, ٹھہرے ہوئے پانی یا بہتے ہوئے پانی کو پلیوٹ کرنا وار کرائم ہے. ہمیشہ یاد رکھیے اس زمانے میں 3 ہجری احد میں سرکار رسالت مآب نے بٹھا دیا دروں پہ 50 تیر اندازوں کو, اور یہ کہا کہ یہ 2 چشمے ہیں ادھر ادھر, نظر رکھنا, نظر رکھنا. اس لیے کہ جانتے ہیں نفسوں پہ مولا ہیں سب کے, تو وہ جانتے ہیں کہ یہ نیچر کو ڈیزاسٹر میں مبتلا کرتے ہیں, یہ فطرت کو ختم کر دیتے ہیں, برباد کر دیتے ہیں. کربلا بہت آخر کی بات ہے, کربلا بہت آخر کی بات ہے. میرا نبی 3 ہجری میں احد کے معرکے میں یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پانی کے ذخائر کو یہ تباہ کر دیں, تمہارے پانی کے ذخائر کو یہ برباد کر دیں. تو وہاں کیا کیا؟ بٹھا دیا. کام کیا تھا جن کو بٹھایا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ اپنی جگہ بیٹھے رہتے, مگر نتیجہ کیا ہوتا ہے جب اطاعت رسول نہ ہو تو نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ معلوم ہے؟ ایسوں کو خالد بن ولید مارتا ہے. پھر بہت عجیب بات, بہت مختلف بات کر رہا ہوں, بہت مختلف بات کر رہا ہوں. یعنی جس کی جو کیپیسٹی ہے نا اس کو اسی سے آپ ہٹے, حکم عدولی ہوئی, اطاعت کی جگہ نافرمانی ہوئی, تو قار مذلت میں ابھی آپ کو جھونکا نہیں ہے, یہ بدر کا وہ چاہ نہیں ہے, وہ بدر کا کنواں نہیں ہے جہاں پہ پھینکا گیا. کہاں نہیں معلوم جا کے پھینکا جائے گا کہ اطاعت نہیں ہوئی, اور جب اطاعت نہیں ہوئی تو اطاعت کی ضد ہے معصیت. ہمیشہ یاد رکھیے اطاعت کی ضد ہے معصیت. اطاعت اگر ثواب کا حصول ہے تو معصیت گناہ مول لینا ہے. ہٹے گناہ مولا, معصیت کے مرتکب ہوئے, اب پٹے تو خالد بن ولید, جس نے مارا وہ بعد میں مسلمان بھی ہو گیا. کنوینئنس آپ دیکھ رہے ہیں اس میں, اس کنوینئنس کو بھی ذرا سا ملاحظہ کیجئے. مار کے مسلمان, اتنا مارا احد میں, اتنا مارا احد میں, اس کے بعد انہی صفوں میں مصلی پہ, اسی مسجد میں, وہیں دائیں بائیں بیچ میں خالد بن ولید مار کھا کے, ظاہر ہے کہ وہ مار کے مسلمان ہوا, تم مار کھا کے مسلمان رہے. بس یہ فرق ہے, یہ فرق ہے. چلیے جیسا جس کا نصیب, جیسا جس کا نصیب. اور وہاں پہ کہنے والوں نے کہا کہ فقط یہ کہ غنائم کو دیکھ کے ٹوٹ پڑے. اگر اطاعت ہو جاتی تو غنیمتیں کیا, تمہیں تو وہ ملتا کہ جو تم سوچ نہیں سکتے تھے, جس کے لیے جنتوں کی بشارت ان کی زندگی میں دی جا چکی ہو. ان کے لیے وہ غنیمت کا مال کیا ہوتا ہے مگر ذرا سی وقتی فائدے. مگر ایک ایسا ہے, دیکھیے اب احد کی تاریخ ہے, کوکب دری ہے, اٹھا کے دیکھ لیجئے. ایک ایسا ہے, ایک کہ نہ اس نے کسی غنیمت کو دیکھا, نہ اس کی نظر کسی غنائم پہ تھی, نہ وہ اناج کو دیکھتا ہے, نہ وہ مویشی کو دیکھتا ہے. ارے اس کو تو اسلام کو بچانا ہے, اسلام کو. تو اب وہاں پہ کہنے والوں نے کہا کہ
تعداد وہ جو 313 تھی نا بدر میں، وہ کہیں جا کے 1000 ہوئی، سامنے 3000 ہو گئی، تو وہ جو 1000 تھے تو کوکب دری نے لکھا، ظاہر ہے کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں اس لیے کہ ظاہر ہے کہ میرے پیش نظر تھی اور رہی اور ہے تو میں دے رہا ہوں، انہوں نے کہا 14 آدمی رہے، امیر المومنین سمیت 14 آدمی. حملہ شدت سے ہو رہا تھا کہ 14 کی گنتی کم ہو کے 8 رہ گئی. اب جب سب یہ سمجھے کہ ایک مرتبہ اب ہم بچ گئے، ایک اور حملہ شدید ہوا، اور اب معلوم یہ ہوا 8 میں کے 7 اور بھاگ گئے. بہت عجیب ہے گفتگو. 14 سے کم ہو کے 8، اب 8 سے 7 بھاگے، اس لیے کہ حلق تک جانا چکی تھی. اور وہاں کہتے ہیں کہ جب امیر المومنین تنہا ہوئے تو 3 طرف سے حملہ ہوا ایک امیر پہ، 3 طرف سے. ایک کو لیڈ کر رہا ہے ہشام ابن امیہ مخزومی، ایک کو کر رہا ہے عمرو ابن عبداللہ جہمی، ایک کو کر رہا ہے بشر ابن مالک عامری. یہ 3 نام یاد رکھیے. ایک مرتبہ یعنی ایک ہی وقت میں 3 طرف سے حملے ہوئے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں اس بات کو یاد رکھیے، احد میں اتنے سرداران کو امیر المومنین نے مارا ہے کہ 9 کو مارا ہے، ایک کے بعد ایک آتا، ایک مرتا پھر دوسرا آتا. 9 ایسے لوگوں کو کہ جو دشمن کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے، 9 سرداروں کو مارنے کے بعد یہ 3 لوگوں کو اب جو مارا تو ایک مرتبہ سرکار رسالت مآب نے کہا، علی تم نے سنا داروغہ جنت کیا کہتا ہے؟ کہ رونے لگے امیر المومنین، رونے لگے. اب جب دیکھا سب بھاگ چکے، اس میں اپنے بھی تھے پرائے بھی تھے، اب وہ ہیں اور رسول ہیں اور وہ ہیں. کہا رضوان جنت کہتا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. کوکب دری، حنفی، سنی، ترمذی اور وہ امام ششم کو کوٹ کرے اور کہے کہ کشف الغمہ کی روایت کو میں کوٹ کر رہا ہوں، کشف الغمہ کی روایت کو میں کوٹ کر رہا ہوں. یہ کہہ کے اس نے لکھا، خدا اس کے درجات کو بلند کرے. اور یہ کہا کہ 9 سرداروں کو مارا ایک کے بعد ایک. اس کے بعد 3 اطراف سے، یعنی جوانب تو 4 ہوتے ہیں مگر 3 اطراف سے حملہ کرنے والوں نے بیک وقت حملہ کیا. مجھے نہیں معلوم کہ اس کو آپ پکچریسک کیسے کریں گے احد کو، کہ ایک شخص 3 طرف کیسے لڑتا ہے. وہی لڑ سکتا ہے جو زمان و مکان پہ محیط ہو. میں نے کسی کو نہیں دیکھا یا آگے سے لڑائی یا مڑ کے لڑائی یا یمین کی لڑائی یا یسار کی لڑائی. علم کی تقسیم میں بھی ہے، میمنہ ہے، میسرہ ہے، قلب لشکر ہے، مگر امیر المومنین ہے کہ ہر طرف ایک ہے، کوئی دوسرا نہیں. یاد رکھیے اس بات کو. احد کو اپنے طور سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، فقط محدود مت کیجئے. جتنی دفعہ کہیں گے فلاں بھاگ گئے، ارے بھاگنے والوں کا تذکرہ کرتے ہیں آپ؟ کب کیا آپ نے؟ اپنے گھر سے بات شروع کیجئے. گھر سے کوئی بچہ بھاگ جائے اس کا تذکرہ کریں گے آپ؟ نہیں کرتے. آپ نہیں کرتے، اس لیے کہ اس نے حمیت کو ٹھیس پہنچایا، اس نے عزت کو ٹھیس پہنچایا. تذکرہ نہیں کرتے آپ. جو بھاگ گیا وہ اپنا کہاں، اس کو آپ کہتے ہیں راندے درگاہ ہونا. آپ سمجھیں؟ راندے درگاہ ہونا. ہو گیا راندے درگاہ ختم. لیکن آپ فضائل تو پڑھیے،
اور فضائل کیا ہیں؟ فضائل یہ ہیں کہ انتہا ہے، احد کا کلائمیکس ہے امیر المومنین کا رونا. زار زار روئے نہیں، زار و قطار رو رہے ہیں. اور وہاں سرکار رسالت مآب یہ کہہ رہے ہیں، تم کو معلوم ہے رضوان جنت کیا کہہ رہا ہے؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. یعنی سب کے بھاگ جانے کے بعد کا نعرہ ہے یہ. رکھ کے لا فتح نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ 5-7 ہیں اور اس میں لا فتح نہیں. نو 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 نہیں نہیں نہیں، تھوڑا سا سمجھیے، تھوڑا سا سمجھیے. کوئی نہیں ہے تو لا فتح ہے. یہ ایسا تھوڑی ہے کہ بہت سو کے درمیان یہ بھی ایک ہیرا ہے، دیکھو یہ سارے کوئلوں میں ایک ہیرا ہے. نہیں، کچھ نہیں ہے وہاں پہ. رضوان جنت ایکسیپشنز کی گفتگو نہیں کر رہا ہے، ایکسکلوسیوٹی کی بات کر رہا ہے. یہ سب سے الگ رکھ کے استثنائی صورت نہیں ہے. یہ تو ہیں ہیں مگر ان میں یہ ہے لا فتح. نہیں نہیں، کوئی نہیں ہے اس میں لا فتح. پھر اللہ کے ساتھ یہ لا اور اللہ جب تک کلمہ طیبہ سمجھ میں نہیں آئے گا اس وقت تک نہ یہ لا سمجھ میں آئے گا نہ یہ اللہ سمجھ میں آئے گا. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اس کی آپ فضیلت کو سمجھیے. اور اس کے بعد یہی نہیں ہے، وہ تو رضوان جنت ہے. جبریل بہت پاس ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ علی کے عمل میں جو آپ کی محبت ہے، جو آپ کی محبت ہے، جو آپ کی محبت ہے، اس پر فرشتگان محو حیرت ہیں. جو محبت ہے آپ کی طرف تو اس پر فرشتگان ملائکہ متعجب ہیں، کمال حیرت میں ہیں کہ ایسی بھی محبت ہوتی ہے، ایسی بھی محبت ہوتی ہے. تو بے اختیار کہا انہو منی وانا منہو. یہ یاد رکھیے، انہو منی، وہ مجھ سے، وانا منہو، میں اس سے. تو پھر نہیں رک سکا جبرائیل. جبرائیل نے کہا انی معکما یا انی منہما، یا انی، ظاہر ہے کہ اپنی نسبت سے فقط اتنا کہا انی منکما، میں آپ دونوں سے ہوں. جبریل جہاں اپنی فقر و مباحات میں منیت میں اپنے آپ کو داخل کرے تو وہاں کیا مرتبہ ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا. اور ظاہر ہے کہ دلچسپی سے خالی نہیں ہے. میرے پاس تھوڑا سا وقت ہے، شاید 7-8 منٹ ہیں، میں ختم کر دوں گا. ماتم ہے، ظاہر ہے بچے ماتم کریں گے اور ماتم کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہی ہمارے پاس نشان عزا ہے. ہمارے پاس نشان کچھ اور نہیں ہے، یہ نشان عزا ہے. یاد رکھیے، نشان عزا ہے. اس کو آپ کچھ اور نہ سمجھیں. لفظ ماتم آپ کہتے ہیں، لوگوں کو اس سے بھی پریشانی اور گھبراہٹیں کہیے نہیں. یہ مارک ہے ہمارا، مارک. وی آر مارکڈ، وی آر مارکڈ. کہیے ان سے یہ نشان عزا ہے، یہ ہمارا نشان عزا ہے. کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو. ظاہر ہے کہ ہم جس کے ماننے والے ہیں وہاں پہ کچھ نشان ملتے ہیں. دنیا کے لیے ہوگا نشان حیدر مرنے کے بعد، مگر ہماری زندگی میں ہمارا نشان حیدر ہے. ہماری زندگی میں ہمارا نشان حیدر ہے. پوچھا پوچھنے والے نے، کوئی اور نہیں، سرکار رسالت مآب نے پوچھا کہ کیوں نہ گئے، تم کیوں نہ گئے؟ اکفر بعد الایمان. سرکار رسالت مآب نے پوچھا، پوچھنے والے تم کیوں نہ گئے؟ کہا ایمان کے بعد کفر اختیار کرتا. اب کتنوں پر فیصلہ ہے یہ جملہ، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ اس میں بچا کے روک کے گفتگو نہیں کہ اکفر بعد الایمان. کیا ایمان کے بعد میں کفر اختیار کرتا؟ ایمان کے اب جو اتنے پہلے کفر اختیار کر چکے ہوں اس کو اگر تاریخ مسلسل بچاتی رہے اور بچا کے لیتی چلتی رہے تو ٹھیک ہے. مورخ کا تو کام یہی ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ جس کے ہاتھ بک گیا، جو قیمت اس کی لگ گئی، مگر ہمارے پاس قیمت ایسے نہیں لگتی. ہمارے پاس قیمت قدر پہ موقوف ہوتی ہے، قدر پہ. اور آپ جا رہے ہیں کہاں؟ آپ شبہائے قدر میں داخل ہو رہے ہیں. تقریر ختم ہو گئی. اپنی قیمت کو قدر پر موقوف رکھیں، اپنی قیمت سستی نہ لگائیں.
اپنی قیمت ایسی نہ لگائیں جس کے نتیجے میں کوئی بھی آئے اور آپ کو خرید کے لے جائے. اپنا خریدار اب اس کو بنائیے جو اللہ کی مرضی کو خرید کے سوتا رہا. بس گفتگو ختم ہو گئی. گفتگو ختم ہو گئی. یہ مجلسیں ظاہر ہے کہ افطار سے پہلے ہیں. بہت احتیاط کے ساتھ مجھے بھی آگے بڑھنا ہے اور ہمارے پاس ایک شب کا تصور ہے, شب 19 کا, شب 20 یکم کا, کبھی شب 20 سوم کا. ظاہر ہے سب اپنے مقام پر ہے, میرے نظر میں ہے, لیکن اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ جس گھر پہ قیامت گزرتی ہے نا تو وہاں پہ پھر دیکھا نہیں جاتا کہ کون سی شب ہے. ہر شب ہے اور ظاہر ہے انہی کی یاد میں 5 دقیقے سن لیجئے, 5 دقیقے سن لیجئے. اپنی موت کی پیش گوئی تو کر ہی رہے تھے, اپنی شہادت کی پیش گوئی تو کر ہی رہے تھے, اور اس کو کرتے کرتے ایک ایسی منزل پہ پہنچے کہ جہاں ایک رات آپ اپنے آپ کو اپنی چھوٹی بیٹی ام کلثوم کے گھر لے آئے. کہتے ہیں شب 19 افطار کا وقت, اور افطار کے وقت پر دسترخوان کو بچھایا گیا, ماں حضر کو سامنے لا کے رکھا گیا. خاموش بیٹھ کے دیکھا تو دیکھا ایک لیوان ہے, ایک جام ہے جس میں شیر ہے, دودھ. ذرا دیکھا اور تو نمک رکھا ہے, اور دیکھا جو کی روٹی رکھی ہوئی ہے. علی کا سن آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ 60 سال کی عمر سے تجاوز کر چکے ہیں, 63 برس کی عمر سے تجاوز کر چکے ہیں. 3 چیزوں کو اب جو دیکھا کہ بیٹی نے یہ 3 چیزوں کو لا کے دسترخوان پہ چن دیا تو حسرت سے بیٹی کی صورت کو دیکھ کے کہا, بیٹے کب تم نے مجھے اس طرح سے افطار کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ بیٹی نے کہا, بابا میں دیکھ رہی ہوں آپ کو, ذوف کا عالم ہے. ظاہر ہے کیا ذوف, کیسے ذوف, بتاتا ہوں کیسے ذوف کو دیکھا ہوگا. فاتح خیبر جب جو کی روٹی توڑتا تھا تو کہتے ہیں اتنا وقت خیبر کا در اکھاڑنے میں نہیں لگا ہے جتنا جو کی روٹی کو توڑنے میں لگتا تھا. ایک مرتبہ بیٹی نے ہاتھ بڑھا کے نمک کو اٹھا لیا تو فوراً ہاتھ کو کھینچا, بوسا دیا بیٹی کے ہاتھ پہ, کہا بیٹے یہ دودھ کا جام اٹھا لے, نمک کو یہیں رہنے. ہائے نمک, جو کی روٹی. کہتے ہیں افطار کو تناول کیا, ایک مرتبہ عبادتوں میں مصروف ہوئے, اور عبادتوں میں مصروف ہوتے ہوئے ایک عالم تغیر ہے. وہ عالم تغیر یہ ہے, حالت غیر نہیں ہے مگر تبدیلی یہ ہے, تھوڑی دور دیر کے بعد ایک مرتبہ اٹھتے مصلے سے, صحن خانہ میں آتے اور آسمان کی طرف دیکھتے, ستاروں کا مطالعہ کرتے. ہاں یقیناً یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ شب کتنی طولانی ہے اور کتنا وقت ہے, اس کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اور کتنا وقت ہے. مصلے پہ بیٹھ جاتے, بے چینی کو دیکھا, بے تابی کو دیکھا. بیٹی نے جا کے پوچھا, بابا بہت بے چین ہے, بابا بہت بے تاب ہے. کہا بیٹے لقاء الہی کا وقت آ رہا, اللہ سے ملاقاتی ہونے کا وقت آ رہا ہے, اللہ سے ملنے کا وقت آ رہا ہے. یعنی وہ جو فاتح بدر ہے, فاتح خندق و خیبر ہے, فاتح احد ہے, فاتح نہروان و صفین و جمل ہے, اس کا عالم یہ کہ بارگاہ حضور خداوندی میں پہنچنے کے لیے ایک مرتبہ عالم یہ کہ جس میں لرزہ ہے لیکن کچھ دیر نہ گزری تھی. تاریخ آپ کے سامنے ہے. کہتے ہیں کہ دروازے پہ تو دستک نہیں ہوئی مگر یہ دیکھا سنا کہ کہیں تلواروں کی جھنکار کی آواز آ رہی ہے. ایک مرتبہ دروازہ کھول کے باہر آ گئے. علی بے خوف ہے, علی نے زرہ نہیں پہنی ہے, علی بختر نہیں پہنتے, علی تلوار کے ساتھ دروازہ نہیں کھولتے. ایک مرتبہ دیکھا کچھ لوگ ہیں کہ جو گھر کے گرد پہرا ڈال رہے ہیں. کہا تمہارا سردار کون ہے؟ سردار نے آگے بڑھ کے قدموں کو بوسا دیا,
کیا, سر کو جھکایا, کہا مولا آپ کا حذیفہ یمانی ہے, مولا یہ میں نے ایک کام کیا ہے فقط اس لیے کہ میں سن رہا ہوں مسلسل آپ نے اپنے خطبات میں یہ کہا ہے کہ یہ آخری رمضان ہے, یہ آخری رمضان ہے, اب مجھے اللہ کے پاس جانا ہے, مولا حالات مخدوش ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے گرد, گھر کے گرد پہرا دیں, جہاں آپ جائیں ہم آپ کے پہرے دار ہوں. بس اتنا کہا, اگر مجھے امام جانتا ہے حذیفہ تو تجھے میرے حق کی قسم ہے تو یہاں سے چلا جا, چلا جا, میرے پہرے دار بننے کی ضرورت نہیں ہے, پہرے دار بننے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے تقریر ختم کر رہا ہوں, جہاں ختم کروں گا کل وہیں سے شروع ہوگی تقریر. ہاں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اب جب کمر بستہ ہوئے تو کمر بستہ اس طرح نہیں ہوئے کہ تلوار کو حمائل کیا, نہیں, کمر بستہ اس طرح ہوئے, کمر بستہ اس طرح ہوئے کہ جب اب رخصت کر کے اپنے آپ کو بیٹی سے دروازے کے نزدیک گئے تو داہنی زنجیر نے اپنے آپ کو حمائل کیا کمر کے اطراف, گویا زبان بے زبانی میں کہتی ہو آقا نہ جائیے, مولا نہ جائیے. ظاہر ہے کہ وہ کون ہے, وہ کون ہے, ملین الحدید ہے, داؤد کے سلسلے میں ہے, لوہے کو نرم کر دیتا ہے. ایک مرتبہ زنجیر در سے کہا ہٹ جا, میری کمر سے ہٹ جا, میری کمر سے ہٹ جا, جانا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں. کہتے ہیں صحن میں پھرنے والے پرندوں نے, بتوں نے ایک مرتبہ آ کے محاصرہ کیا اور اپنی زبان بے زبانی میں چیخ چیخ کے کہتی ہیں مولا نہ جاؤ, مولا, مولا نہ جاؤ. مومنو تم کو مولا کو رخصت کرنا ہے نا, تم کو مولا کو رخصت کرنا ہے نا, ماتم کرنا, کھل کے ماتم کرنا. دیکھیے میں نے پھر کہا آپ سے یہ بڑی اہم شبیں ہیں. ہاں کچھ دیر ہوئی, کچھ دیر گزری, ایک مرتبہ حذیفہ یمانی کو زوجہ نے ہلا کے اٹھایا, ارے تو یہاں پہ استراحت کر رہا ہے, میں نے ابھی کوفے کی مسجد سے یہ آواز سنی, اللہ قد قتل امیر المومنین, ہائے امیر المومنین کو. حسین 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 یا علی.